بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا انتہائی عام اجلاس منعقد ہوا ہے۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کے بعد یہ پہلا اجلاس تھا۔ اس اجلاس کے اندر پاکستان کے حال اور مستقبل کے حوالے سے انتہائی عام فیصلے کیے گئے ہیں۔ سول ملٹری لیڈرشپ کے یہ فیصلے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست، معیشت اور امن عامہ پر گہرے اثرات مرتب کریں گے۔ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے پر تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن اس انتہائی عام اجلاس سے ایک انتہائی عام شخصیت غائب کیوں تھی یہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو انہیں عدالت کی تلوار لٹک گئی ہے۔ رات گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بڑا امتحان ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، یہ بھی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ایک سینئر صحافی ہیں اقرار الحسن، ان پر پیسے کھانے کا الزام ہے، اور صحافی بول نیوز کے نمائندے ہیں انس گوندل، وہ اپنے موقف پر کیوں ڈٹ گئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اسی پر پہلے ہم مختصراً بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اقرار الحسن سینئر صحافی ہیں اور زبردست ان کا پروگرام ہوتا ہے سر عام، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے چونکہ وہ عمران خان کے ناقد ہیں تو پی ٹی آئی والے لوگ ان کو عموماً پسند نہیں کرتے۔ کچھ ان کے اپنے بیانات کے اندر اتنا عجیب تضاد ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی لائن لینی ہے یا پی ٹی آئی کی کوئی بات میں نے تسلیم کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ کیفیت ہے۔ لیکن پچھلے کچھ تقریباً 5-6 سال پہلے شان رمضان ایک پروگرام ہوتا ہے ARY پر، اور اس کے اندر وسیم بادامی اور یہ اقرار الحسن اور کچھ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور غریبوں کی، نادار لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو ایک خاتون نے یہ الزام لگایا، اور الزام یہ لگایا کہ اقرار الحسن نے، لوگوں نے بڑے پیسے دیے لیکن اقرار الحسن میری بیٹی کا وہ جو خرچہ تھا، جو ان کو لوگوں نے امداد دی کروڑوں روپے، وہ کھا گئے۔ اب اس خاتون کا جو انٹرویو ہے وہ بول نیوز کے اس وقت لاہور کے نمائندے ہیں، بڑے زبردست انرجیٹک نوجوان ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر میں صحافت کے اندر کم از کم انس گوندل جو ہیں ان کا بڑا روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ تو اب انہوں نے چونکہ اس خاتون سے انٹرویو لیا تھا، اور انہوں نے بار بار جو ایک صحافتی اقدار ہوتی ہے بظاہر، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ ناجائز تو نہیں کر رہی، آپ کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کر رہی، آپ کوئی بلیک میلنگ تو نہیں کر رہی۔ اب انہوں نے وہ جواب دیا، انہوں نے کہا جی اقرار الحسن میرے پیسے کھا گیا ہے۔ تو اب جب یہ معاملہ ہوا تو بجائے اس کے کہ اس عورت کے خلاف کوئی کیس کیا جاتا، کوئی قانونی کارروائی کی جاتی، تو اقرار الحسن اس پر تو خاموش رہے۔ لیکن یہ جو صحافی ہے انس گوندل، جنہوں نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہنا پرویز بٹ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا، انہوں نے بھی ان کو بلاک کر دیا، پھر اس کے بعد رانا مشہود اور سارے لوگ جو ہے وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں ان سے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ انس گوندل جو ہے ان پر انہوں نے اب نوٹس بھیجا ہے اقرار الحسن نے کہ چونکہ آپ نے انٹرویو کی ہے، آپ نے میری تصدیق کی ہے، لہذا آپ کو جو ہے وہ 35 کروڑ روپے ادا کرنے پڑیں گے، ورنہ آپ معافی مانگ لیں 10 دن کے اندر۔ تو اس پر آج حسان نیازی ایڈوکیٹ ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ انس گوندل انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے موقع پر قائم ہوں اور میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، خاتون نے جو بولا میں نے وہ کر دیا، اور آگے اس طرح تو آپ آئیں گے تو کوئی بھی بندہ تو انہیں عدالت سے اور اس طرح ہرجانوں سے نہیں بچ سکتا، تو لہذا آپ جو کرنا ہے قانونی کارروائی کریں۔ میرا خیال ہے اقرار الحسن صاحب جو ہے ان کو یہ نوٹس واپس لینا چاہیے۔ اگر اس پیرائے کے اندر آئیں گے تو یا تو عورت کے خلاف آپ جو بندہ ایک موقف دے رہا ہے اس نے تو دینا ہے، وہ اس عورت کا موقف ہے، اس کے خلاف آپ کی کارروائی بنتی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں آپ کے بہرحال لیگل ٹیم نے آپ کو کس طرح اس طرح کی بات پر گائیڈ کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری خبر پر۔ تو انہیں عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے فیصلہ دیا کہ کل الیکشن ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی اسکندر سلطان راجہ اس کے چیئرمین ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف حکومت، وہ تو آپس کے اندر طے کر کے بیٹھے تھے کہ ہم نے اس طرح گیم کرنی ہے۔ حکومت کہتی ہے 6 مہینے تک ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، اور اسکندر سلطان راجہ کہتے ہیں نہیں 4 مہینے کے اندر کروانے ہیں۔ تو یہ ایک گیم تھی، یعنی 101 یونین کونسل سے جب کاغذات نامزدگی ہو گئی، معاملات سارے طے پا گئے، تو پھر آپ کو ہوش آئی ہے نہیں 125 یونین کونسل ہونی چاہیے۔ اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کل الیکشن ہوں گے، تو سوال تو ہے وہ یہ ہے کہ کل واقعتاً نہیں، اگر وہ 2-3 دن کا ٹائم دے دیتے
تو یہ پراپر ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ ٹائم نہیں دیا کہ جو الیکشن کمیشن نے پہلے ٹائم دیا ہوا ہے اسی ٹائم فریم کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب جو جج صاحب ہیں ان پر دونوں طرف سے تنقید ہو رہی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی الیکشن ہوتا بھی ہے تو ٹرن آؤٹ کم ہوگا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ووٹ ڈالنا ہے، بندے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ دوسری طرف والوں کا خیال ہے کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں یوسیا جج ہے، عجیب عجیب کمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ بھئی اتنا جلدی کیا ہے۔ بھئی انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ اپنے فہم کے مطابق کر دیا، اب اس فیصلے پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ توہین عدالت ہے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ جو ملک ہے وہ کہتا ہے جی ہم تو سیکورٹی نہیں فراہم کر سکتے، ایک فریم ورک ہوتا ہے، پولیس ہے، ایف سی ہے، رینجر ہے، تعینات کرنی ہے، 100,000 پولنگ بوتھ ہیں، تو ہم اس طرح کیسے کر دیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ سارا آنکھوں پر ہے، لیکن یہ ہم عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو پورا معاملہ ہے یہ بڑا گمبھیر ہو گیا، اور اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب میں آپ سے مخاطب ہوں 10 کا ٹائم بج چکے ہیں، اور ہمارے جو رپورٹرز بھائی ہیں فیاض محمود اور ثاقب بشیر اور باقی جو دوست ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار کے اندر کہ ابھی جو ہے وہ انٹرن جو اپیل ہوتی ہے وہ اپیل ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اپیل کے ذریعے جو ہے وہ اب اس فیصلے کو روک دیا جائے گا، ورنہ تو توہین عدالت ہوگی۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا جی ہم سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے، فواد چودھری کہتے ہیں پھر آپ پر توہین عدالت لگے گی۔ عمران خان نے اسلام آباد کے لوگوں کو میسج دے دیا ہے کہ ووٹ کے لیے نکلیں اور آپ کا یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس صورتحال کے اندر اب کل الیکشن تو منعقد نہیں ہو رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر تھوڑی دیر کے لیے اچانک دوڑتے ہوئے الیکشن کمشنر پاکستان کے اندر آئے، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، کچھ معاملات دائر ہے، انہوں نے وہاں سے فون کیا ہوگا یا جو بھی معاملہ ہے تو وہ وہاں آئے ہیں۔ پھر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی ایک ہلچل ضرور ہے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے دروازے شاید آج پھر رات گئے کھل جائیں اور اس حکومت کو انصاف مل جائے، اور نہ بھی ملے تو انہیں عدالت سے شاید یہ بچ جائیں، اور اس کی وجہ یہ حالات و واقعات ہیں، اور جج صاحب پر الٹا ان کے خلاف جو سوشل میڈیا مہم ہے وہ شروع کی جا رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا معاملہ بھی ہے، ساتھ بتایا گیا کہ ایک دہشت گرد بھی اسلام آباد میں داخل ہو گیا، لہذا اس کا یہ نام ہے، یہ تصویر ہے، اور فوری طور پر سارے اس کو ڈھونڈنے لگ گئے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ اب ایک بڑا اجلاس ہوا، اور اجلاس آپ کو علم ہے کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، اس کا اعلامیہ تو آپ میڈیا پر سن چکے ہیں، ظاہر ہے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ ہم جو ہے اس کا جواب دیں گے، دہشت گردوں کو بالکل دینا چاہیے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پاکستان کی افواج دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اب کہا گیا کہ یہاں پر دہشت گرد حملوں کے پیش نظر ان کے انسداد کے لیے حکمت عملی طے کرنے اور انسداد دہشت گردی کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے یہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں رانا ثناء اللہ، بلاول زرداری وزیر خارجہ، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہ چیف یعنی تینوں افواج کے چیفز اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی انہوں نے شرکت کی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملکی معیشت اور امن و امان کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کی معاشی صورتحال اور چیلنجز سے آگاہ کیا۔ اس ضمن میں حکومت کی جانب سے اختیار کی گئی معاشی حکمت عملی اور اقدامات کے بارے میں شرکاء کو بریفنگ دی گئی۔ انٹیلیجنس اداروں نے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر سے متعلق عوامل اور ان کے سدباب کے اقدامات سے اجلاس کو آگاہ کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی خار نے افغانستان کی صورتحال پر اجلاس کو بریفنگ دی اور پاکستان کے افغانستان کی عبوری حکومت سے ہونے والے رابطوں سے آگاہ کیا۔ بیان کے مطابق اجلاس نے دو ٹوک رائے کا اظہار کیا کہ پاکستان کے قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہ ہی کسی کو بھی قومی سلامتی کے کلیدی تصور کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیں گے۔ پاکستان کے بقا، سلامتی اور ترقی کے بنیادی مفادات کا نہایت جرأت و بہادری کے ساتھ مظاہرہ کیا جائے گا، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ تو ایک نیا دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوگا، اور اب الٹیمیٹلی پرسوں 2 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سیشن ہونے جا رہا ہے۔ یہی قومی سلامتی کے عام ممبران اس کے اندر شریک ہوں گے، چونکہ کسی کنکلوژن پر اور فیڈ بیک جو بھی آئے گا اس کی روشنی کے اندر جو اگلی پالیسی ہے وہ مرتب کی جائے گی۔ تو پاکستان کے آنے والے جو حالات ہیں ان پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہونے ہیں، لیکن
اس وقت سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہے وہ ہے فاٹا، وزیرستان، جنوبی شمالی اور ان علاقوں کے اندر ہے، پھر بلوچستان کے اندر ہے، وہ بھی ٹی ٹی پی کے جو گروہ ہیں ان کی بیعت کر رہے ہیں، وہاں پر بھی کچھ گروہ تو جو علیحدگی پسند ہے وہ بھی ٹی ٹی پی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب اس کا جو اہم سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ آج اجلاس کے اندر اس کو دعوت ہی نہیں دی گئی، اطلاعات کے مطابق ان کو دعوت ہی نہیں دی گئی۔ ہاں، اس سے پہلے کچھ اجلاس ہوئے جس کے اندر دعوت دی گئی لیکن وہ شریک نہیں ہوئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر شریک ہونا چاہیے، لیکن آج انتہائی اہم فیصلے کرنے آپ نے ایک عجیب دورائے پر آپ کھڑے ہیں، اور جو وہاں جہاں پر آپریشن ہونا ہے، جہاں کے لوگ بہت زیادہ اس وقت افیکٹ ہیں، کنسرن ہیں، بھئی ان کے نمائندے کو آپ نے بلایا نہیں ہے۔ وہاں آپ آپریشن کریں گے تو اس کی حیثیت اور ویلیو کیا رہ جائے گی، اس کو وہ کس طرح تسلیم کریں گے؟ تو یہ اب کیوں نہیں بلایا گیا، اس کے لیے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ شاید صرف جو ہے وہ یہ قومی سلامتی کے معاملات شاید ڈسکس نہیں ہوئے، یعنی ہو سکتا ہے اس کے اندر جو عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے جو فیوچر ہے اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن نہ ہوئی ہو، لیکن اشارے کنائے کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو ایشورنس لینا چاہتے ہیں، کچھ لیڈرشپ شاید انہوں نے لینے کی کوشش کی۔ اگر اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیٹھے ہوتے تو یقیناً وہ تو عمران خان کے نمائندے تھے اور کوئی ایسی بات تو نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال قومی سلامتی سے ریلیٹڈ یہ عام میٹنگ ہے، آپریشن ہونا چاہیے، عوام افواج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اس طرح کے عام مواقع پر اب ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی تصویر نہیں آئی، اجلاس کے اندر فوٹو نہیں چلی، تو اب اس کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ یعنی آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا پتہ نہیں کون سا تیر مارنا ہے، وہ آپ نے